بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کنٹینیو کریں گے کل جہاں ہم نے کرنٹ افیئرس کو چھوڑا تھا، یعنی میں نے یہ کہا تھا کہ 20ویں صدی سے زیادہ خطرناک 21ویں صدی ہے، بیکاز اس 24 سال میں جو اس صدی میں گزرے ہیں اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تمام ان ایکول ملٹری پاورز UMPs کے درمیان ہوئی ہیں، جس میں امریکہ بہادر ایک طرف ویسٹرن الائز کے ساتھ اور دوسری طرف کوئی ایک غیر ترقیاتی ملک یا ڈیولپنگ کنٹری، یعنی افغانستان، عراق، سیریا، لبنان، لیبیا اور یمن تباہ ہو گئے۔ آج ہم بات کریں گے جیو پولیٹیکل ایولیوشن کس طرح ایوالو ہو رہی ہے، کس طرح امریکہ ایک ڈکلائننگ پاور بن رہی ہے اور کس طرح چائنا along سائڈ رشیا یا along ود رشیا ایک رائزنگ پاور بن رہی ہے۔ بلکہ چائنا کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ رائزنگ پاور ہے، چائنا از آلریڈی ریزن۔ دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ کیوں لگایا اور ووٹ کیسے ملے۔ بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ڈکلائننگ پاور ہے، اس لیے انہوں نے گریٹ اگین کی بات کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ گریٹ پاور نہیں رہا۔ بہرحال ان کا نعرہ مقبول ہوا اور امریکہ کے عوام کا حق تھا کہ وہ جسے چاہیں ووٹ کریں، تو اس طرح وہ جیت گئے۔ اور ان سے بڑی توقعات ہیں کیونکہ ان کا سابقہ ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک اینٹی وار شخصیت ہیں، اور اپنے پہلے ٹینور میں بھی انہوں نے افغانستان وار کو ختم کیا، کوئی نئی جنگ نہیں شروع کی۔ اس لیے ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں کہ انہوں نے جو مسلمان کمیونٹی سے وعدہ کیا تھا مشیگن کے دورے میں کہ وہ جس دن پاور میں آئیں گے اس دن غزہ کے معاملات کو ٹھیک کریں گے اور جنگ بند کریں گے، یوکرین کی جنگ کو بھی بند کرائیں گے، تو ہمیں ان کو یقیناً وقت دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل کو سپورٹ کیا کہ اسرائیل نے اس خطے کی ایک بہت بڑی پاور یعنی ایران، جو کہ خود ایک بہت بڑی پاور تھی اور خطے میں اس کا اثر رسوخ اتنا زیادہ تھا، لیبنان میں، سیریا میں، یمن میں، کہ آہستہ آہستہ اس نے وہ تمام ان کی پراکسیز اگر کہنا چاہیں تو کہہ لیں ختم کر دی، اور اب ایران اس وقت خطے میں تنہا رہ گیا۔ اور یہ بات چونکہ عرب ملکوں کو سوٹ کرتی تھی، اس لیے کسی عرب ملک نے اف تک نہیں کی کہ ایران کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل افیئرز بہت ظالم، جیو پالیٹکس یا میں اسے نیو پالیٹکس کہتا ہوں، کیونکہ نیو پالیٹکس کی جو ٹرم میں نے انٹروڈیوس کرائی ہے یہ تینوں کا مجموعہ ہے، یعنی جیو پالیٹکس، اسٹریٹجک پالیٹکس اور جیو اکنامکس، یا اسٹریٹجک پالیٹکس کو ہم جیو اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں۔ تو ان تینوں کا مجموعہ ہے نیو پالیٹکس، جو اس وقت چائنا کر رہا ہے پروڈکٹیو انگیجمنٹ کے نام پہ۔ اس نے پورے افریقہ اور پورے ساؤتھ امریکہ اور ایشیا کے بہت سے ملکوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، گلوبل ساؤتھ کی نمائندگی کر رہا ہے، جس کے پاس تقریباً 130 ملک ہیں، اور امریکہ بہت تیزی سے آئسولیٹ ہو رہا تھا۔ اسی لیے ٹرمپ کو یہ نعرہ لگانا پڑا کہ میک امریکہ گریٹ اگین۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس دو چیزیں، کسی بھی ریاست کے پاس، ایک ڈیٹرنس اور ایک ڈپلومیسی۔ ڈیٹرنس آپ نے اچیو کر لی ہے الحمدللہ بہت حد تک، ڈپلومیسی میں کمزوری ہے، اسی وجہ سے خطے کے زیادہ تر ملکوں پہ اب ہمارا وہ اثر رسوخ نہیں رہا جو کسی زمانے میں تھا۔ اس موضوع پہ کل کی نشست میں دوبارہ بات کریں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا، شکریہ۔